اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکتیں۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA اور مذہبی انتہا پسندوں کے گینگ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات ایک خطرناک رجحان کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ گینگ، جنہوں نے توہین رسالت کے قوانین کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کیا، معاشرتی عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان کے بلاسفیمی بزنس کا مقصد مالی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے، جس میں نوجوانوں کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ FIA کے اہلکار ان مقدمات میں اکثر شکایت کنندگان کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے انصاف کی فراہمی میں شفافیت کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسے میں ریاست کے ادارے قانون کے غلط استعمال کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں، جس سے بے گناہ نوجوانوں کی زندگیوں پر شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی تیز رفتار زندگی میں، جہاں خواب اور حقیقت ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں، محمد سارم نے MA کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس کے دل میں امیدوں کے دیے جل رہے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے سفر پر نکلنے کو تیار تھا۔ 15 جون سن 2023 کو محمد نے اپنا آخری امتحان دیا۔ اس کے بعد اپنی ریسرچ پر توجہ مرکوز کر لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں محمد نے بے شمار کوششیں کیں، مگر کوئی مناسب موقع ہاتھ میں نہ آیا۔ 18 جون سن 2023 کو محمد کو واٹس ایپ پر ایک گروپ کا لنک موصول ہوا، جو مختلف جاب ایڈ سے متعلق تھا۔ اس گروپ کی ایڈمن ایک لڑکی تھی جس کا نام ایمان تھا۔ محمد نے ایمان سے رابطہ کیا اور اپنی تعلیم اور نوکری کی ضرورت کا ذکر کیا۔ ایمان نے اپنے آفس میں انٹرویو کے لیے آنے کا کہا، جس سے محمد کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ لیکن 19 جون کو شام کو گروپ میں اچانک ایک پورنوگرافک تصویر شیئر کی گئی، جسے دیکھ کر محمد شدید غصے میں آیا۔ اس نے فوری ایمان کو آگاہ کیا، جس پر ایمان نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اس نمبر کو گروپ سے نکال دے گی۔ محمد کے دل میں ایک عجیب سا شک جاگا، لیکن وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ 20 جون کو محمد شدید بخار اور بیماری کی حالت میں ہسپتال میں داخل رہا۔ جسمانی بیماری کے ساتھ اس کے دل اور دماغ میں بھی شک اور خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ 23 جون کو G8 میں ایمان نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ وہ جمعے کی نماز کے بعد وہاں پہنچا، لیکن ایمان نے فون پر بتایا کہ وہ سینٹوریس مال جا رہی ہے اور محمد کو وہیں ملنے کو کہا۔ محمد نے سینٹوریس کی پارکنگ میں قدم رکھا، جہاں وہ اپنے مستقبل کے خوابوں کے ساتھ آیا تھا۔ اچانک 8 سے 10 نامعلوم افراد نے اسے گھیر لیا اور محمد کو اغوا کر کے لے گئے۔ وہ اسے زبردستی ایک گاڑی میں ڈال کر FIA کے دفتر میں لے گئے۔ وہاں اس پر شدید تشدد کیا گیا۔ اس پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ محمد کے موبائل اور لیپ ٹاپ کی تلاشی لی گئی، مگر کچھ نہ مل سکا۔ FIA کے اہلکاروں نے ان کے ساتھ شامل غیر سرکاری جو افراد تھے نے محمد پر مسلسل تشدد جاری رکھا۔ ان کا مقصد جھوٹا اعتراف کروانا تھا، لیکن محمد بے قصور تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے، مگر اسے حوالات میں بند کر دیا گیا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل کی
تاریخ کوٹری میں محمد کی زندگی ایک خواب سے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی۔ جیل میں اس کے ساتھ بہت ہی غیر انسانی سلوک جاری رہا، اور جو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی جاری ہے، اور اس کے والدین اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ محمد کی زندگی برباد ہو چکی تھی، اور اس کے والدین کی صحت بھی اس واقعے کی وجہ سے بگڑنے لگ گئی ہے۔ پاکستان اس وقت 400 سے زائد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے خلاف ملک میں توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین کے تحت مقدمات چلا رہا ہے، جن میں سزائے موت اور عمر قید سمیت سنگین سزائیں ہیں۔ بہت سے واقعات میں توہین مذہب کا محض الزام بھی ملزم کو شدید خطرات میں ڈال دیتا ہے، جیسے ہم نے ماضی قریب میں دیکھا، وہ جڑاں والا ہو، وہ سرگودا ہو، یا ننکانہ صاحب ہو جہاں پہ وارث کی موب لنچنگ کی گئی تھی، یا پرینتھا کمارا کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان نوجوانوں میں زیادہ تر اب 1 یا 2 سال سے زائد عرصے سے قید میں ہیں۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں نوجوان مرد اور خاتون ایک مذہبی انتہا پسند گینگ کے ذریعے گستاخانہ مواد کی آن لائن تشہیر کرنے کے جال میں پھنسائے گئے تھے، جو کہ حکومت کی ایک اپنی تحقیقات کے مطابق توہین رسالت کا کاروبار چلا رہا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے زیر تفتیش زیادہ تر مقدمات اسی مذہبی انتہا پسند گینگ کے ارکان کے ذریعے سے رپورٹ کیے جاتے ہیں، جو نوجوانوں کو گستاخانہ مواد تشہیر کرنے کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر خود ہی FIA کو ان کے خلاف رپورٹ کرتے ہیں۔ توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کرنے والے قید نوجوانوں میں زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر، الیکٹریکل، مکینیکل، سول اور کیمیکل انجینئر جیسے پیشہ ور افراد کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر گریجویٹ ماسٹر ڈگری کے حامل، حافظ قرآن اور کم رسمی تعلیم کے حامل بہت سے افراد شامل ہیں۔ ان میں سے 80% سے زائد مقدمات سن 2022 اور 2023 میں درج کیے گئے تھے، اور یہ سلسلہ سن 2024 تک جاری ہے۔ تحقیقات کے مطابق تمام شکار بننے والے افراد کا تعلق غریب اور متوسط طبقے کے گھرانوں سے ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نچلی اور اعلیٰ دونوں عدالتیں مذہبی انتہا پسندوں کے دباؤ کا شکار واضح طور پہ نظر آتی ہیں، جس سے قید کیے گئے نوجوان متاثرین کی قسمت پر مزید مہر لگ جاتی ہے۔ ماضی میں ملک بھر میں یہ قوانین زیادہ تر مذہبی اقلیتوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے، خاص طور پہ مسیحیوں کے خلاف، لیکن اب ان نئے قائم کیے گئے مقدمات میں 99.99% مسلمان نوجوان شکار بنے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایسے قیدیوں کی تعداد 144 ہے، کیمپ جیل لاہور میں 130، کوٹلہ اکبر جیل میں 30، کراچی سینٹرل میں 50 اور ایسے قیدی ہیں جو کہ ملک کی دیگر جیلوں میں مزید ایسے نوجوانوں قید میں ہیں، اور جو ان کی جو کل تعداد ہے آپ سے جو میں بیان کر رہا ہوں اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ 18 سال سے لے کر 29 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد کل متاثرین کی 70% تعداد ہے۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ میں بلاسفیمی بزنس گینگ کی سرگرمیوں کی مکمل چھان بین کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ کیا گیا ہے، جو نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھنساتے ہیں۔ رپورٹ نے ان نوجوانوں اور اس توہین امیز گینگ کے ارکان کو پھنسانے کے لیے استعمال ہونے والی خاتون کے درمیان تعلقات قائم کیے۔ یہ گینگ FIA سائبر کرائم ونگ کے ارکان کے ساتھ ملی بھگت سے آزادانہ طور پہ کام جاری ساری رکھے ہوئے ہے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ
کو मुल्क की ज़मीनी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने वाली सबसे अहम तंजीम समझा जाता है। दर हकीकत पंजाब के बारे में ISI की 80% से ज़ायद रिपोर्टें बुनियादी तौर पर स्पेशल ब्रांच की तहकीकाती मालूमात की बुनियाद पर ही मबनी होती हैं। FIA ने तहकीकाती अदारे को तस्दीक की है कि इसे जनवरी सन 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच से तौहीन रसालत के कारोबारी ग्रुप से मुतल्लिक़ रिपोर्ट मसूल हुई थी। ताहम हुक्काम ने तस्लीम किया है कि रिपोर्ट की सिफारिशात की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लीजिए FIA अहमद इसहाक जहांगीर से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए तहकीकाती अदारे ने उनके दफ्तर रब्ता किया और इस संगीन मामले से मुतल्लिक़ सवालात करने का कहा। उनके ऑफ़िस ने कॉल वापसी का वादा किया, मगर तहकीकाती अदारे को जवाब आज तक नहीं मिल सका। FIA साइबर क्राइम विंग में शिकायत के लिए FIR के अंदराज में एक ख़ास मुशाहबत देखने में नज़र आती है, जो कि FIR नंबर 158/2023, 102/2023, 40/2023, 49/2023, 12/2023, 26/2022, 152/2022 हैं। तौहीने मज़हब के ज़्यादातर मुकदमात में शिकायत करने वाले वही अफराद होते हैं जो तौहीने रसालत के कारोबारी गैंग के मेंबरान हैं। इस गैंग के मेंबरान 6 से 15 नौजवानों के ख़िलाफ़ शिकायत कनिंदा हैं। तौहीने मज़हब के कारोबारी गैंग के अरकान जैसे शहराज अहमद फ़ारूकी, शहजाद खान, उमर नवाज़, हाफ़िज़ लियाकत कम्बो, हसनात फ़ारूक और आमर ज़फ़र वगैरह तौहीन रसालत के मुकदमात में अक्सर शिकायत कनिंदा हैं। ख़ास तौर पे शहराज अहमद फ़ारूकी ने 16, शहजाद खान ने 12, उमर नवाज़ ने 9, हाफ़िज़ लियाकत कम्बो ने 8 और आमर ज़फ़र ने 5 के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई हुई है तौहीन रसालत के मुकदमात में। शिकायत कनिंदगान के एक जैसे होने के अलावा शिकायत दर्ज कराने के लिए दरख्वास्तों की नवैयत और इल्ज़ामात का अंदाज़ भी ज़्यादातर मुकदमात में यकसा है। इन शिकायत की बुनियाद पर दर्ज FIR में भी जो मुशाहबत या मुमासलत पाई जाती है, जो कि FIR में वाज़ह तौर पे हमने रिसर्च की। लाहौर के मुकदमात में एक आम मौजू एक खुफिया मुखबर का मुलव्वस होना, जो FIA साइबर क्राइम विंग की टीम से रब्ता करता है। जब FIR के अंदराज में ऐन कबल शिकायत दर्ज की जाती है, ये मुखबर मुल्ज़मान के बारे में कतई तफसीलात फ़राहम करता है, बशमूल एक मखसूस वक्त पर शहर में उनका मकाम, गिरफ़्तारी का मकाम में सहूलत फ़राहम करने के लिए उनके कपड़ों का, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उसका रंग जैसी तफसीलात वगैरह मुहैया करता है। तहकीकात यकसा अंदाज में की जाती है। ज़्यादातर मामलात में FIA के अफसरान गवाहान एक ही होते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा अमल इंतहाई मशकूक और इस्लामी और मुनाफा बख्श नज़र आता है। इस पूरे अमल का जायज़ा लेने और केसेस की दस्तावेज़ात का तज्ज़िया करने पर यह बात आया है कि FIA साइबर क्राइम विंग के कुछ लोग और गैर सरकारी और कुछ अहलकार ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात के अंदराज के लिए कोशां हैं। ऐसा लगता है कि FIA साइबर क्राइम विंग के अहलकार हर माह एक हदफ को पूरा करना चाहते हैं या FIR की एक मखसूस तादाद हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसे माशरे में ऐसे इल्ज़ामात जानलेवा नवीयत के बावजूद शिकायत की दुरुस्त तस्दीक किए बगैर और
مبینہ ملزم نوجوان کے عزائم اور ارادے پر غور کیے بغیر ایسا کیا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے حکام کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ جب متاثرین کے اہل خانہ نے سائبر کرائم ونگ کو راؤ عبدالرحیم گینگ اور لڑکیوں کے ذریعے نوجوان لڑکوں کو پھنسانے کے حوالے سے شواہد پیش کیے تو FIA حکام نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان معلومات کو نظر انداز کر دیا۔ بلاسفیمی بزنس گینگ مذہبی انتہا پسند افراد پر مشتمل ایک گروہ ہے جو کہ ایک حکومتی رپورٹ کے مطابق مالی فوائد کے لیے لوگوں پر توہین رسالت، توہین مذہب کے الزامات لگانے کی سرگرمیاں کرتا ہے۔ گینگ کی قیادت راؤ عبدالرحیم نام کا ایک وکیل اور ایک توہین رسالت سے منسلک مذہبی اسلامسٹ شراز احمد فاروقی کر رہا ہے۔ اس گیم میں اب کافی لوگ ہیں، مگر آپ سے چند بہت ہی متحرک لوگوں کا مختصر سا میں تعارف کروانا بھی یہاں پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ راؤ عبدالرحیم کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی کے علاقے بورے والا کے چک نمبر EB 331 سے ہے۔ اس کا تعلق مالی طور پہ ایک کمزور گھرانے سے تھا اور شروع میں کافی مالی مشکلات بھی سامنا رہا ہے۔ پھر اس نے مشہور شخصیات کے خلاف توہین مذہب کے الزامات لگانا شروع کر کے بہت ہی توجہ حاصل کی۔ وہ اس کاروبار میں سن 2012 سے بہت ہی متحرک ہے۔ وہ توہین رسالت کے متعدد مقدمات میں شکایات کا وکیل ہے اور ناموس رسالت لائرز فرم اور توہین رسالت پر قانونی کمیشن کا سربراہ ہے۔ وہ اسپین میں رجسٹرڈ ایک فون نمبر کے ساتھ واٹس ایپ استعمال کرتا ہے۔ راؤ کے کردار کی بین الاقوامی میڈیا نے سن 2012 میں اس وقت اجاگر کیا جب اس نے ایک نابالغ مسیحی لڑکی ریمشا مسیح پر توہین مذہب کا الزام لگایا۔ اس وقت وہ توہین مذہب کے 2 مقدمات میں شکایت کنندگان ہے اور ایک کیس میں جرا کے دوران اس نے عدالت کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ اسپین کا فون نمبر استعمال کرتا ہے۔ اس نے اسپین کے اس نمبر کو بطور ایڈمنسٹریٹو مختلف سوشل میڈیا گروپس کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ان کیسز کے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان گروپس کو لڑکوں اور لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قابل ذکر بات یہ ہے یہاں پر کہ انہیں گروپس کے اندر بھی توہین مذہب، توہین رسالت کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ یہاں ایک غور طلب بات دیکھیں تو ان گروپس کے اندر توہین صحاب نہیں ہوتی، امہات المومنین نہیں ہوتی یا دیگر توہینیں نہیں ہوتی، صرف خاص طور پہ توہین رسالت کا ارتکاب ان گروپس کے اندر ہوتا ہے، جو کہ ان کی بدنیتی واضح طور پہ ثابت کرتا ہے۔ تحقیقاتی ادارے کو اپنا موقف دیتے ہوئے راؤ عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ توہین مذہب کرنے والوں کو سخت ترین سزا دی جانی چاہیے، اور اس وقت توہین مذہب کے کیسز میں گرفتار سبھی افراد جن کا تعلق مذہب اسلام سے ہے وہ ثابت شدہ گستاخ رسول ہیں۔ اس سوال کی سزا بہت ہی سخت ہے، جبکہ اس بات کی واضح امکانات موجود ہیں کہ چند کیسز میں افراد سے غیر ارادی غلطی ہو سکتی ہے۔ راؤ عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو کینسر ہو جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ راؤ عبدالرحیم FIA کے سائبر کرائم ٹیم کے ساتھ مل کر بدنیتی سے کام کرنے کی نفی کرتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی گرفتاری کے عمل میں FIA کے ساتھ نہیں دیا، تاہم جو ٹیکنیکل ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور جن کو
ہم نے سوشل میڈیا پہ تشہیر بھی کیا اور CCTV فوٹیجز اس کے ان دعووں کی نفی کرتے ہوئے واضح طور پہ نظر آتے ہیں، اور یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ راؤ عبدالرحیم کا بلاسفیمی بزنس گینگ اور FIA کا سائبر کرائم ونگ ایک دوسرے کی ملی بھگت کے ساتھ زیادہ تر کارروائیاں اکٹھے کرتے ہیں۔ شہراز احمد فاروقی بلاسفیمی بزنس گینگ کا سرکردہ رہنما اور کور ٹیم کا رکن ہے اور راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم ہے۔ وہ کئی سوشل میڈیا گروپس چلاتا ہے اور توہین مذہب سے متعلق کیسز میں شکایت کنندہ بھی ہے۔ شہزاد خان جو کہ راؤ عبدالرحیم کا کافی قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے، وہ گروپ کے دیگر ارکان میں متاثرین کو پھنسانے میں ملوث لڑکیوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ ایک سرکاری تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ شہزاد خان کے بینک اکاؤنٹ سے گینگ کے دیگر ارکان اور نئے شکایت کنندگان میں رقم تقسیم ہوتی ہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے بین الاقوامی انٹرنیٹ فون کمپنی ڈیلماؤنٹ کو بھی ادائیگی کر رکھی ہے۔ اس سروس کا کال کرنے والے کی شناخت ظاہر کیے بغیر انٹرنیٹ پر مبنی ٹیلی فون کال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شہزاد ابتدائی جو شکایات درج کرانے کے لیے درخواستیں تیار کرتا ہے، مختلف سرکاری دستاویزات میں اس نے 2 مختلف اپنے پتے فراہم کیے ہیں، ایک چارسدہ اور دوسرا اسلام آباد میں۔ تحقیقاتی ادارے کی طرف سے سوال کرنے پر راؤ عبدالرحیم نے کہا کہ اس کے علم میں نہیں کہ شہزاد نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس گینگ کے لوگوں کو توہین رسالت کے نئے کیسز کروانے والوں کو رقم بھیجی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے خفیہ انٹرنیٹ کال کی کمپنی کو ادائیگی کا بھی علم نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ حسنات فاروق کا بھی ذکر کرنا بہت ہی لازم ہے۔ حسنات کی کبھی انیکا عتیق نامی لڑکی سے دوستی تھی، بعد میں وہ اس کے خلاف شکایت کنندہ بن گیا اور الزام لگایا کہ اس نے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے توہین مذہب کا ارتکاب کیا تھا۔ انیکا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حسنات کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا۔ راؤ گینگ کی ایک اور رکن عمران خلیل اس کیس میں حسنات کا وکیل ہے۔ انیکا کو اس کے بعد سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ حسنات نے انیکا کے خلاف کیس کے ذریعے سے توہین رسالت بزنس گینگ کے ساتھ اپنی شمولیت کا آغاز کیا۔ اب وہ مختلف افراد کے خلاف دیگر مقدمات میں بھی شکایت کنندگان ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ غضنفر کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ غضنفر راؤ عبدالرحیم کے ڈرائیور کے طور پہ کام کرتا ہے۔ وہ توہین رسالت کے مقدمات میں شکایت کنندہ ہے۔ سرکاری ریکارڈ سے اس سے منسلک 4 مختلف پتے دکھاتا ہے۔ 2 حیدرآباد اور نوشہر و فروز سندھ کے ہیں، اور راولپنڈی میں درج توہین مذہب کے مقدمات میں وہ پیر ودائی راولپنڈی میں ایک پتہ فراہم کر کے شکایت کنندہ بن گیا۔ اسلام آباد میں ایک اور کیس میں اس نے اسلام آباد کے سیکٹر G81 میں رہنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہاں پہ حافظ احتشام احمد جو کہ لال مسجد کی شہداء فاؤنڈیشن کا اسپوکس پرسن ہے، اور حافظ احتشام احمد پاکستان کی توہین مذہب کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط FIR میں مدعی بھی ہے، اور وہ FIR میرے خلاف اور میرے خاندان کے خلاف ہے، اور وہ جو FIR تھی وہ جسٹس شوکت عزیز کے حکم پر، عدالتی حکم نامے پر وہ درج کی گئی تھی، جس کے اندر FIA نے بڑی ہی حکومت کی تمام مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے خلاف وہ جو کریک ڈاؤن کیا تھا، تو جس میں بعد میں نومبر 14 سن 2017 کو ہمارے خلاف حکومت پاکستان نے پروکلیمیشن آرڈر ایشو کیا تھا، اور اس کے بعد
انہوں نے سن 2021 میں 8 جنوری میں میرے 3 ساتھیوں کو، دوستوں کو سزائے موت سنا دی ہوئی ہے، اور جس میں دائمی گرفتاری کے وارنٹ ہمارے اب تک جاری ہیں۔ احتشام جو ہے وہ لال مسجد سے تعلق کی وجہ سے اسلام آباد میں ایک جانا پہچانا کردار ہے۔ وہ توہین مذہب کے اس کاروباری گینگ کا بہت ہی سرگرم رکن ہے۔ لاہور میں مقدمات کے اندراج کے لیے یہ گینگ حسن معاویہ اور غلام مصطفیٰ چودھری کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ حسن معاویہ مشہور مذہبی شخصیت حافظ طاہر محمود اشرفی کا چھوٹا بھائی ہے۔ غلام مصطفیٰ خاتم نبوت لائرز فرم کے نام سے ایک پلیٹ فارم کا سربراہ ہے۔ بلاسفیمی بزنس گینگ کے ارکان مختلف فیس بک آئی ڈیز استعمال کرتے ہیں، متعدد واٹس ایپ گروپ کا انتظام کرتے ہیں جہاں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بہت سے لڑکوں کو پھنسانے کے لیے لائبہ، مذہبی کنگ، متعدد مذہبی کہانی اور آزاد مذہبی عالم کے نام سے مشہور فیس بک اور واٹس ایپ گروپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک گروپ بنانے کے لیے اسپین کے ورچوئل فون نمبرز استعمال کیے گئے ہیں۔ ان نمبرز کو گروپ قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس سے منتظمین اپنے پاکستان کے جو فون نمبرز ہیں کو ظاہر کرنے سے گریز کر سکتے ہیں، اور ان کا جو پاکستان کا نمبر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ایمان نام کی ایک لڑکی کافی عرصے سے لائبہ مذہبی کنگ آئی ڈی چلا رہی تھی۔ اس نے خود کو ایک شادی شدہ خاتون کے طور پہ پیش کیا جس کا شوہر بیرون ملک مقیم تھا اور اسلام آباد میں تنہا رہنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ فیس بک کی دوستی واٹس ایپ پر منتقل ہو جاتی ہے، جس کا آغاز میسیج کے تبادلے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وائس کالز، ویڈیو کالز، اور آخر کار ان معصوم نوجوانوں کو اسلام آباد میں اس سے ملنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کچھ متاثرین ان ویڈیو کالز کے ذریعے سے اعتماد پیدا کر کے اس سے ملنے سے پہلے ہی جو وہ پورنوگرافک جو کہ قابل اعتراض مواد آن لائن تشہیر کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں متاثرین نے ایمان کو کبھی ذاتی طور پر نہیں دیکھا۔ پھر توہین رسالت کے کاروباری گینگ کا ایک رکن کوئی بھی ان کا کارندہ آن لائن تشہیر کیے گئے مواد کا استعمال کرتے ہوئے شکایت درج کرائے گا۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ نئے ٹارگٹ کو گرفتار کرے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ توہین مذہب کے کاروباری گینگ کے ساتھ ایف آئی اے کے تعاون کا واحد مقصد ہے۔ بعض صورتوں میں پورنوگرافک جو فوٹوگرافز ہیں جن پر مذہبی شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک شخص کو گروپس میں سے، واٹس ایپ گروپس میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ جب وصول کنندہ نے جو کہ ایک نامناسب جو پورنوگرافک مواد دریافت کیا اور احتجاج کیا، بھیجنے والا اس قسم کا کوئی بھی چیز بھیجنے سے انکار کر دے گا۔ اب جو ریسیور ہے وصول کنندے کا اصرار ہوگا کہ گستاخانہ جو پورنوگرافک اس کے فون سے موصول ہوئی ہیں، جو سینڈر ہوگا، جب وہ مواد دکھانے کے لیے کہا جائے تو وہ وصول کنندہ وہی تصویر بھیجنے والے کو واپس بھیجے گا۔ اس مقام پر بھیجنے والا وصول کنندہ کو بلاک کر دے گا اور غائب ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد سائبر کرائم ونگ ایک ٹیم کے ذریعے سے وصول کنندہ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس پر گستاخانہ مواد کے موجد ہونے کا الزام بھی لگایا جائے گا۔ دوسرے معاملات میں دوستی کے کچھ عرصے کے بعد گستاخانہ مواد تشہیر کرنے کا براہ راست مطالبہ جو کہ سامنے آیا ہے۔ کچھ واٹس ایپ
گروپس خاص طور پہ جو کہ پورنوگرافک مواد کی تشہیر کے لیے بنائے گئے تھے، فحاشہ مواد مخصوص کیٹیگریز کو، ایک اسپیسیفک کیٹیگریز ان کو بیان کی جائے گی کہ اس کی ان کو تشہیر کرنے کی یا شیئر کرنے کی اس کو درخواست کی جاتی ہے۔ بعد ازاں مذہبی موضوعات کے جو کہ خاص فحاشہ مواد، جس کو پورنوگرافک مواد آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی شیئرنگ کے لیے تشہیر کرنے کی درخواستیں کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے اور تعمیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح کی صورتوں میں بعض کیسز میں بعض اوقات غلطی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تاہم اصل مجرم وہ ہے جو اس جال کو ترتیب دیتے ہیں اور اس طرح کے مواد تیار کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی FIA نے آج تک گرفتار نہیں کیا۔ اور ایک اور سرکاری تحقیقات سامنے جو کہ تحقیقات کے اندر سامنے آیا ہے کہ کال ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ راؤ عبدالرحیم کی جو کلرک ہے شہزاد خان، اس کے اپنے فون جو اس کا موبائل نمبر ہے، اپنے موبائل نمبر سے وہ ان تمام جو کال گرلز ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے، اور جس نمبر سے وہ رابطے میں رہتا ہے وہ ہے +92 316 5155 106۔ جس لڑکی سے، ایمان لڑکی سے وہ اس نمبر پر رابطے میں رہتا ہے، اس ایمان لڑکی کا میں نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس ایمان نامی لڑکی کا جو فون نمبر ہے +92 313 64 31 397، اور یہ جو ایمان نامی لڑکی ہے یہ اس وقت متعدد لاتعداد لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا چکی ہے اور ان کے اوپر توہین رسالت کے مقدمات درج کروا چکی ہے۔ اور یہ جو شہزاد نامی شخص ہے جو کہ راؤ عبدالرحیم کا دائنہ ہاتھ ہے، وہ اپنے اس نمبر کے ذریعے سے اس ایمان نامی لڑکی کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور یہ جو نمبر ہے یہ اس لڑکی کا نہیں، یہ جو زونگ کا نمبر ہے یہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت خورشید نامی عورت کے نام پر سم رجسٹرڈ ہے، اور یہ جو عورت ہے ایمان، یہ غیر قانونی طور پہ اس سم کا استعمال کر رہی ہے۔ تحقیقاتی ادارے نے اس حقیقت کی تصدیق کے متعلق دستاویزات سے بھی کر چکی ہے۔ ایمان وہ لڑکی ہے جس نے درجنوں افراد کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے۔ ایمان اور راؤ عبدالرحیم کے قریبی ساتھی شہزاد خان کے درمیان ہونے والی یہ بات چیت اس گینگ کے ارکان کے درمیان قریبی ورکنگ ریلیشن شپ کی تصدیق واضح طور پہ کر دیتی ہے۔ راؤ اور ایمان اس جو ایک گھنونا پلاٹ ہے جو کہ مذہبی طور پہ بچھایا جاتا ہے، وہ اس کے بہت ہی مرکزی کردار ہیں۔ تاہم تحقیقاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے راؤ عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ اسے شہزاد کے کسی لڑکی سے رابطے میں رہنے کا بالکل بھی علم نہیں۔ FIR نمبر 138/2023 کے معاملے میں ملزم کے تحریری بیان کے مطابق وہ نوکری حاصل کرنے کے بہکاوے کی وجہ سے اسلام آباد میں راؤ عبدالرحیم کے دفتر پہنچا، جہاں اس پر شدید تشدد کیا گیا اور راؤ عبدالرحیم اس کے ساتھیوں نے اسے اغوا کر کے FIA سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح FIR نمبر 85/2023 کے معاملے میں لڑکی ایمان نے 22 جولائی 2023 کو دن 1:41 پر کال کر کے متاثرہ لڑکے کو اسلام آباد بلایا اور اسے بتایا کہ اس کا ڈرائیور اسے لے کر گھر آ جائے گا۔ متاثرہ لڑکے کو اگلی کال ڈرائیور کے نمبر سے موصول ہوئی، رات 10:42 پر وصول ہوئی۔ یہ ڈرائیور دراصل بلاسفیمی بزنس گینگ کا مرکزی رہنما شراز احمد فاروقی تھا، جو لڑکے کو اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں راؤ عبدالرحیم کے ڈیرے پر لے آیا
رات کو لڑکے کو اسی ٹھکانے پر رکھا گیا۔ اگلے دن یعنی 23 جولائی 2023 کو اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن ہی توہین رسالت کی FIR درج ہوئی اور اتوار کے دن ہی گرفتاری ڈالی گئی اور لڑکے کو FIA کے حوالے کیا گیا۔ تاہم ایک اہم سرکاری تحقیقات میں یہ انتہائی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ اگر لڑکے کے پاس موجودہ موبائل کی لوکیشن کا جو اس کا ڈیٹے کا اگر آپ تجزیہ کیا جائے تو وہ موبائل 22 جولائی 2023 کو رات اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں ایک مخصوص لوکیشن پر آ گیا، مگر اگلے دن جب FIA کا جو لڑکے کو FIA کے حوالے کیا گیا گرفتاری کے بعد تو ایک مختلف جگہ پر لے جایا گیا، تب بھی موبائل سیکٹر G8 کی اسی لوکیشن پر موجود رہا اور بعد میں اس کو FIA کو دیا گیا۔ اس ٹیکنیکل یہ جو اس کا ایویڈنس ہے، جو شواہد ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلاسفیمی بزنس گینگ اور سائبر کرائم ونگ کس طرح اکٹھے کارروائیاں ڈالتے ہیں اور اسے مذہبی رنگ بعد میں خود سے ہی دے دیتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ جو کہ مختلف متاثرین کے خاندان کے جو افراد ہیں، تحقیقاتی ادارے کو انہوں نے بتایا کہ جب ان کے خاندان کے افراد کو گرفتار کر کے FIA لے جایا گیا تو راؤ عبدالرحیم جو کہ اصل اس گینگ کا سرگناہ ہے وہ پہلے ہی سائبر کرائم ونگ میں موجود تھا۔ ٹویٹر پر راؤ عبدالرحیم کے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے پیج پر اعلان کیا گیا کہ بتایا گیا کہ کس طرح ان کا یہ جو ایک گینگ ہے FIA سائبر کرائم ونگ کے کانٹریکٹ ملازمین کے مستقل ہونے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایک تصدیق شدہ CCTV ویڈیو شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چند ماہ پہلے FIR نمبر 52/2024 میں ننکانہ صاحب سے ایک شخص گرفتار کرنے کے لیے شہزاد خان جو کہ راؤ عبدالرحیم کا قریبی ساتھی ہے اور 12 افراد کے خلاف مقدمات میں شکایت کنندہ ہے، خود FIA سائبر کرائم ونگ کے ساتھ مل کر وہ ملزمان کو نہ صرف گرفتار کر رہا ہے بلکہ وہاں موجود دیگر شہریوں پر تشدد کر رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چونکہ FIA کی ٹیم سیول کپڑوں میں گرفتاری کر رہی تھی تو موقع پر موجود شہریوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو دوسروں کو پکڑنے اور چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزاد خان ایسے شہریوں کو خود سبق سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ثبوت اس پوری بلاسفیمی بزنس گینگ کی کہانی کو ختم کرتا ہے کہ کس طرح بلاسفیمی بزنس گینگ کی یہ جو گینگ در حقیقت کس طرح FIA سائبر کرائم ونگ کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا ہے۔ مارچ 2022 میں توہین مذہب کے ایک نامزد ملزم کو ننکانہ صاحب سے گرفتار کرنے کی ویڈیو FIA سائبر کرائم ونگ کی ٹیم راؤ عبدالرحیم کے دفتر کے کلرک شہزاد خان کی قیادت میں آپریشن کر رہی ہے۔ راؤ عبدالرحیم نے تحقیقاتی ادارے کو بتایا کہ اس سال مارچ میں ننکانہ صاحب سے ایک متاثرہ فرد کی گرفتاری کے وقت اس کے کلرک شہزاد خان کی گرفتاری کے عمل میں FIA کی ٹیم کا حصہ بننے کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ FIA سائبر کرائم ونگ کی کرپشن اور شرمناک جرائم میں ملوث رہنے کی ایک بہت ہی پرانی تاریخ ہے۔ سال 2019 میں اس وقت کے FIA کے سرکل انچارج ساجد مصطفیٰ باجوہ نے FIA سائبر کرائم ونگ کو خط لکھا کہ FIA کے سائبر کرائمز ونگ کے مختلف جرائم پیشہ افراد اور خواتین کے ساتھ مل کر شہریوں کو بلیک میل کرنے اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ساجد مصطفیٰ باجوہ نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے تمام افسران کو آخری وارننگ دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ اب جیسے ہی انہیں کوئی شکایت ملی وہ
قانون کے مطابق کارروائی ان کے خلاف کریں گے، لیکن ان کی اس وارننگ کے باوجود یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جب تحقیقاتی ادارے نے ساجد مصطفیٰ باجوہ سے اس خط کے حوالے سے تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے خود ہی لکھے گئے خط کی تصدیق کر دی۔ متاثرین کے لواحقین کے مطابق ان مقدمات کی جو عدالتی کارروائیوں کے دوران ججز، وکلاء اور اہل خانہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ توہین مذہب کے کاروباری گینگ کے ارکان، FIA سائبر کرائم ونگ کے ملازمین سمیت دیگر افراد عدالت میں 8 سے 12 کے جتھوں کی صورت میں پہنچتے ہیں۔ ان میں سے کچھ باہر سے کمرہ عدالت کا گھیراؤ کرتے ہیں اور بلند آواز سے نعرے لگاتے ہیں، گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو یہ وہ اسلامی نعرے یا منصبہ نبی یا فقتلوہ ایسے نعروں کی صدائیں گونجتی عدالتوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ توہین رسالت کے کاروباری گینگ اور FIA سائبر کرائم ونگ کے درمیان ہم آہنگی کی سطح اس حد تک ہے کہ بعض اوقات FIA کے افسران غیر سرکاری لوگوں کو ساتھ عدالت لا کر ذاتی ویڈیو کیمرہ استعمال کرتے ہوئے کارروائی کے دوران ججز کے طرز عمل کو ویڈیو پر ریکارڈ کرواتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی کارروائی کے دوران FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ M اقبال نے ایسا کیا، جس کے بعد ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ بعد میں کارروائی بند ہو گئی، مگر یہ واقعہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان حساس مذہبی معاملات میں کیسز میں کس طرح ججز کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ وہ مبینہ گستاخانہ مواد کی بڑی پرنٹ شدہ کاپیاں عدالت میں لہراتے ہیں، وکلاء دفاع کو اسلام کا غدار قرار دیتے ہیں جیسے حربے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ مخالف کونسل اور خاندان کے افراد کو جان سے مار دینے کی کھلی ننگی دھمکیاں دیتے ہیں، مگر عمومی طور پر ججز سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ 4 جنوری سن 2024 کو ذوالفقار حمید ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اسپیشل برانچ لاہور نے دی بلاسفیمی بزنس کے عنوان سے ایک خصوصی رپورٹ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، چیف سیکرٹری آفس، IG پولیس آفس، ڈائریکٹر FIA آفس کو بھجوائی۔ اسلام آباد ڈائری نمبر اس کا SR نمبر 07/2024 کے ساتھ رپورٹ کے ساتھ اس میں ایک خط میں لکھا گیا کہ ایک مشکوک گینگ نوجوانوں کو توہین رسالت کے مقدمات میں پھنسا رہا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد FIA سے رجوع کر کے ان سے رقم بٹور رہا ہے۔ مزید تحقیقات اور ضروری کارروائی کے لیے گزارش ہے۔ 9 جنوری سن 2024 کو ڈائریکٹر FIA اسلام آباد نے وہی خصوصی رپورٹ چیف آف سٹاف کو جو کہ DG FIA کو نمبر، جس کا نمبر تھا DG FIA وڈ نمبر DIZ/S.O/MIS مثل نمبر /2024/52 جو کہ کے ذریعے بھیج دی۔ اس طرح سن 2024 کو 24 جنوری کو FIA سائبر کرائم ونگ لاہور کے ایڈمن آفس نے یہ خصوصی رپورٹ جو خاص طور پہ مرتب کی گئی تھی اس بلاسفیمی بزنس گینگ کے متعلق لاہور اور راولپنڈی سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو انہوں نے بھجوا دی تھی۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA اور مذہبی انتہا پسند گینگ کے درمیان موجودہ تعلقات اور ان کی سرگرمیاں انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں 400 سے زائد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو توہین رسالت کے قوانین کے تحت جھوٹے الزام میں قید کیا گیا، جنہیں مذہبی انتہا پسندوں
کے جال میں پھنسا کر ان کے خلاف سخت سزائیں دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے نوجوانوں کا تعلق غریب متوسط طبقے کے گھرانوں سے ہے، جو 2 سال سے زائد عرصے سے قید میں پابند سلاسل ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ، جسے بلاسفیمی بزنس گینگ کہا جاتا ہے، FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو گستاخانہ مواد شیئر کرنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ انہیں پھنسایا جا سکے اور ان پر توہین مذہب، توہین رسالت کے الزامات لگائے جا سکیں۔ اس گینگ کی کارروائیاں منظم جرائم کے طور پر چل رہی ہیں اور یہ پاکستان کے عدالتی اور سماجی نظام پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ FIA کا یہ رویہ اور اس گینگ کے ساتھ ملی بھگت نہ صرف قانون کی بالادستی کے خلاف ہے، بلکہ پاکستان کے نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ سنگین کھیل کھیلنے کے مترادف ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ظالمانہ کارروائیوں کو روکے اور ان گینگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے تاکہ ملک میں انصاف اور انسانی حقوق کی بحالی ممکن بن سکے۔ بہت شکریہ۔